والے ہیں تو ان کو ایک ایسی دولت حاصل ہے جو ساری دنیا کے کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے محبوب ترین نبی نے سب سے حسین آنکھوں سے سب سے قیمتی آنسو ان کے لیے گرائے ہیں. وہ اس امت کے زانیوں کے لیے روئے ہیں انہیں غیرت آئے نہ آئے. وہ اس امت کے راشیوں کے لیے روئے ہیں ڈاکو چور بے پرد ناچنے والی گانے والی. ان سب کے لیے میرا نبی رویا ہے. جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا آنسو نکلا ہو وہ سستا آدمی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بہت گندا ہے پر کافر سے مقابلہ تو نہ کرو. اللہ ان کو کہہ رہا اولئک کالانعام، یہ جانور. اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، نہیں جانور سے بھی بدتر کہ جانور تو میری مالا جپتے ہیں میرا نام لیتے ہیں، یہ ظالم تو میرا نام بھی نہیں لیتے. تو اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ مسلمان اور کافر کا مقابلہ شروع کر دو. جس کے لیے اللہ کے محبوب کے آنسو نکلے ہوں، جس کے لیے عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہو، جس کے لیے مدینے کی فضائیں گواہ ہوں کہ ساری رات آپ نے رو کر دعا کی ہے، اور مکے کی فضائیں گواہ آپ رو رہے. جبریل آئے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا. آپ نے کہا ایمان والے کے کافر؟ کہ نہیں ایمان والے. کہ میں اپنی امت کے وہ ایمان والے جو کبیرہ گناہوں پہ مر جائیں گے ان پہ رو رہا ہوں. جبریل آئے یا رسول اللہ جہنم میں 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ ہے اس میں منافق ہیں، اس کے اوپر جحیم ہے اس میں مشرک ہیں، اس کے اوپر سقر ہے اس میں مجوس ہیں، اس کے اوپر سعیر ہے اس میں صابئین ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، کبھی حطمہ کبھی لظا، مختلف جگہ 2 مختلف پڑھے ہیں. اس کے اوپر لظا ہے اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر حطمہ ہے اس میں عیسائی ہیں، یا الٹ اس کے نیچے حطمہ ہے اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر لظا ہے اس میں عیسائی ہیں، اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے. آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے شرم آتی. کہ نہیں بتاؤ. کہ اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے. او میرے بھائیو میں نے تمہیں تو جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس جنت کو دیکھا ہے. یہ آپ کا ظرف ہے، یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے. کوئی اور دیکھے تو مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، نہیں دیکھ سکتا. ہائے ہائے جس آگ کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت الثری تک زمین کڑوی ہو جائے. ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو سمندر کھولنے لگ جائیں، یہ وہ بلا ہے. تو آپ نے غش کھا کے گر گئے، تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، لبوں پہ خاموشی لگ گئی. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھائیں کمرے میں چلے جائیں، نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں. جب تیسرا دن گزرا صحابہ میں تشویش ہوئی. ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، اجازت مانگی اندر جانے کی، آپ نے اجازت نہیں دی. حضرت عمر گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی کو ایک بات سوجھی، وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے. سب نہ ابوبکر عمر جیسے ناکام ہو گئے، اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں. تو جا، تجھے اجازت مل سکتی ہے، پتہ تو کر ہوا کیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے دوڑتی ہوں. آئے ہائے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، پھر سفر پہ جاتے. جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، پھر جا کے اپنی بیویوں سے ملتے تھے. اس لیے زیادہ جدائی برداشت نہیں کی آپ نے، زیادہ جدائی برداشت نہیں. کہا فاطمہ میرے بعد تو جلدی ہی آ جائے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی. 6 مہینے کے بعد صرف 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچے. حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، دروازے پہ دستک دی. کہ کون؟ کہا جی فاطمہ. کہ مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا. اندر آنے کی اجازت ملی. دیکھا تو آپ کے آنسو مسلسل جھڑیوں کی طرح. کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا ابتا یا ابتا کیا ہوا؟
کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ٹھوڑیوں سے، وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ ننگے بدن گھسٹ رہی ہوں گی، وہ کہیں گی ہائے ہائے ہم بے پرد ہو رہی ہیں، ہم پر رحم کرو۔ ہائے ہائے یہ پردہ تم نے فیصل آباد میں کر لیا ہوتا تو آج تمہیں بے پرد ہونا نہ پڑتا۔ یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ ہائے انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، سارے احساسات کے سیل کھال کے اندر ہیں۔ کھال، یہ کھال 1.5-2 سینٹی میٹر ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ 42 ہاتھ یعنی 88 فٹ یہ کھال موٹی ہوگی۔ 88 فٹ کھال کی موٹائی ہے۔ اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی، یہ نہیں کہا جب جل جائے گی، چونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہوتا ہے، تو جلنے کے بعد بنائے تو 1-2 سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سکھ کا سانس لینے کے، تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اس امت کے ظالم کے لیے اللہ کا نبی رویا، جواری کے لیے، کافر کے لیے آنسو آپ نے بہائے ہیں۔ آپ ابو جہل کے لیے بھی روئے، اور آپ ابو لہب کے لیے بھی روئے، اور آپ ولید بن مغیرہ کے لیے بھی روئے، لیکن جب ان کے فیصلے ہو گئے اور اللہ نے بھی کہہ دیا بس ختم، تو آپ خاموش ہوئے۔ لیکن امت کے لیے تڑپے بھی، روئے بھی، مشلے بھی، بے قرار بھی، ایسی بے قراریاں کہ ایک رات ایسا روئے۔ مسلم کی روایت ہے کہ پکار اٹھے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، ابراہیم کی پکار۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، عیسیٰ علیہ السلام کی پکار معاف کر یا نہ کر، یا اللہ میں نہ عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم، میں تو ایک ہی کہوں گا امتی 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 امتی۔ یہ جو کہنا شروع کیا میری امت میری امت میری امت، یعنی میری امت کو معاف کر دے کر دے کر دے کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ کر ہی دے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا تو ماں پسیجتی ہے۔ آپ کے رونے نے عرشوں کو ہلا دیا۔ جبریل آئے کانپتے کانپتے، یا رسول اللہ پوچھ رہا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ ہم بدبختوں تک بات پہنچانی تھی۔ ظالموں کس نبی کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ کس کے سینے میں دوری دھار کے خنجر چلا رہے ہو؟ کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیا تو میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اور وہ جو سب سے پیارے محبوب کا دل دکھا رہے ہو، کبھی نہیں سوچا جب جھوٹ بولا تم نے کس کے سینے پہ وار کیا؟ جب گانا سنا تو تم نے کس کے سینے پر تیر چلایا؟ جب تم نے گالی دی، جب غیبت کی، جب ماں کو غرائے، جب باپ کا گریبان پکڑا تو تم نے کس نبی کے جسم پر وار کیا ہے؟ تم نے کس کی شریعت کو داغدار کیا؟ جس کی شریعت کو داغدار کرتے ہو اس کا دل اس سے پہلے زخمی ہوتا ہے۔ یا رب امتی امتی، جبریل بولے یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، مجھے بتانا ہے، گلستان والوں کو بتانا ہے کہ میری امت کا درد غم مجھے رلا رہا ہے۔ ہائے میں کیا کروں، میری امت کا کیا ہوگا؟ جب دنیا سے جانے کا 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور ساتھی ملنے آئے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آنکھوں۔ آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے، آ گئے کوچ چلانے، کوچ کے وقت آ گئے ہیں۔
جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے۔ او میرے بھائیو، ہم نے اسی پر نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اور ایک ادھر صبر ہے، سکوت ہے، بلکہ دعا ہے۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، خوش کریں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرے۔ لو يعلم المدبرون عني ما عندي من الاشواق۔ اللہ اکبر۔ اے داؤد، جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد، ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، صمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے۔
اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحورا، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتحلل وجهها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہیے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے۔ وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے۔ ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان لیں۔ ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا۔ ارے مسلمان بوڑھے، تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو جوان من ودا شبابہ من ودا شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو۔ آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا۔ اور میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے۔ اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی۔
صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے، ہر کوئی آنکھیں میری نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈیری، چار دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈیری، لے او یار حوالے رب دے، میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی گا اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا، یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی، اللہ سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر، یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا، اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں، اس کے روزے بے جان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس کی صفات زنگ آلود ہوگی۔ جب یہ امت پھرے گی اور در بدر کی ٹھوکر کھائے گی، اور اس کے جوان بھی پھریں گے، اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا، اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالنا من کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں جو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں۔ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی، ارے حسد نہیں ہوگا سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہوگی، اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے؟ دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ
کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے, ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے, اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو, کون ہے تو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کون ہے تو, کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند, تالا لگا ہوا ہے, سیڑھی نیچے اتاری جا چکی, تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک, میں مرد نہیں ہوں, فرشتہ ہوں, انسانی شکل ہے میری, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیا, آپ کا رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے. مجھے انا یکون لی غلام, توبہ توبہ توبہ, مجھے ایسے کیا, انا یکون لی غلام, مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, میری شادی نہیں ہوئی, میں گناہ نہیں کر سکتی. بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ہے ایک حرام ہے. حلال میرا ہوا نہیں, حرام میں کر نہیں سکتی. تو انا یکون لی غلام, کیسے ہوگا بیٹا؟ شادی ہوئی نہیں, گناہ ہو نہیں سکتا. تو قال کذالک, ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین, آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں, یوں کر دوں گا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تیرے رب کی نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا, تیرے رب کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے. اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹیں, وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے. اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں, تو وہ ایسے سہم کے کھڑے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں, اور یہاں سے پکڑا کرتے کو, یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے پھونک مارے. یہ پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پھونک پڑی اور ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. 9 مہینے کا بچہ تیار. کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ, جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے, اس لیے ہو گیا. اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, دوڑ لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا, اس میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. نہ شادی نہ گناہ, دونوں کام نہیں. مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری. اس پھونک میں کیا تھا جو 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں. بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو یہ کیسے ہو سکتا؟ کہیں گے نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہوتا ہے, میں نے کر کے دکھایا ہے. جبریل پھر آ گئے. یہ تنا تھا کھجور کا, اوپر سے کٹا ہوا خشک, کہنے گے یوں پر مارا, پانی کا چشمہ نکل آیا. تو کہنے لگے اس سے, حضرت مریم سے فرمانے لگے کہ کلی وشربی وقرری عینا, چل مزید کھا پی, پانی ہے, چشمہ ہے, نہا دھو, صاف ہو, بچے کو نہلا. اور یہ حزی الیک بجذع النخلہ, یہ ذرا ہلاؤ اس کو, کھجور کو ہلاؤ. ان کا اس میں کیا ہے کہ ہلاؤ تو صحیح. انہیں ایسے سے ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگی, ٹپ 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 ٹپ. کہنے لگی یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ وہیں سے آئیں جس نے تجھے بچہ دیا ہے. جو بغیر درخت کی شاخوں کے پھل دے سکتا ہے وہی تمہیں بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے. چل کھجور کھا, پانی پی, بچے کو نہلا, خود اپنے آپ کو صاف کر اور جا تو بازار شہر جا. اب لوگ آئیں گے, کہیں گے یہ کیا کیا, تو ان سے پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے, یوں یہ اشارہ ہوتا تھا روزہ. دیکھو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا. پہلی امت کا روزہ کیا تھا؟ بولنا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نہیں تو کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہ ہی نہیں سکتا
کسی وکیل کا روزہ سلامت رہ ہی نہیں سکتا. وکیل دکاندار کیا کہوں، میرا سارا معاشرہ ہی جھوٹ میں ڈوب گیا ہے، میں کسی ایک طبقے کو کیا گلا دوں. یہاں تو تمہن تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، یہاں تو روئے روئے میں زخم ہیں، میں پھمبا کہاں رکھوں، دوا کہاں لگاؤں، کس درد کا شکوہ کروں، کس درد کو بھلاؤں. تو پورا دیش میرا جھوٹ اور نفرت دھوکے بازی کی بھٹی میں آگ میں جل رہا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آ گئے. مجمع اکٹھا ہوگا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا. دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر. پہلے نام یا مریم، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. اب دوسرا تانا بھائی کی طرف سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے.